سید محمد علی صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. بڑا کمپلیکس میٹر ہے. آپ خود بھی جیسے ابھی ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے، جو مذاکرات ہو رہے تھے سیٹرڈے اور سنڈے کو، اس کو کور کر رہے تھے. بڑی کڑی نگاہ آپ کی بھی تھی، یقیناً آپ کی سورسز بھی ہوں گی. مختلف بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے چیزیں. سر، کیا کیا مین سٹکنگ پوائنٹس ہیں آپ کی نظر میں؟ اور یہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں، یعنی یورینیم انریچمنٹ ایران کی اور ہارموز، اس کے اوپر کہاں تک گنجائش دکھائی جا سکتی ہے امریکہ اور ایران کی طرف سے دونوں؟ بہت شکریہ علینا جی. یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو بڑا ایک تاریخی رول سامنے آیا ہے عالمی سطح پہ، ایک بہت ہی تیزی سے بڑھتے ہوئے اس تنازع کے جو حرارت اور درجہ حرارت کو کم کرنے کے حوالے سے. تو جس کو ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ ہوں، جے ڈی وینس ہوں، ایران کے صدر ہوں، ایران کے جو اسپیکر ہیں وہ ہوں، سب نے بہت سراہا ہے. اور تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو اس کا اگلا دور ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے مسلسل، کہ اس کو جلد از جلد، پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ اس کو جلد از جلد دوسرا راؤنڈ بھی ارینج کیا جائے، تاکہ جو مومنٹم بلڈ ہوا ہے اس کو جاری رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ابھی تک فائر بندی ہوئی ہے اس کو بھی برقرار رکھا جائے. تو یہیں سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو کامیابی ہے پاکستان کے سفارتی کردار کی، وہ یہی ہے کہ جنگ بندی جو ہے وہ جاری رہے اور مزید پائیدار ہو. جہاں تک الزامات کا سوال ہے یا دعووں کا سوال ہے، دھمکیوں کا سوال ہے، وہ سیاست کا ایک حصہ ہے، اور یقینی طور پہ دوسرے کو دباؤ میں ڈالنا، اپنے عوام کو جو ہے پیسیفائی کرنا، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن جو تمام تر حل طلب معاملات امریکہ اور ایران کے درمیان ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور جو کچھ میری معلومات بھی ہیں اور جو میری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اس کے تحت تقریباً تمام معاملات پہ پیش رفت دونوں جانب سے پاسبل ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جے ڈی وینس نے جب طیارے پہ بیٹھنے سے پہلے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں اتوار کی صبح، تو جب ان سے پوچھا بھی گیا کہ کیا سٹکنگ پوائنٹ تھا، تو انہوں نے صرف ایران کے ایٹمی پروگرام کا حوالہ دیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ باقی تمام چیزوں پہ جو امریکہ کی توقعات ہیں وہ کم سے کم اس حد تک پوری ہوئی ہیں کہ ان کو وہ سٹکنگ پوائنٹ نہیں سمجھ رہے تھے. دوسری جانب آپ ایران کے وزیر خارجہ کا بھی جو اگلے دن ٹویٹ تھا اس کو دیکھیں، تو انہوں نے کہا ہم بہت ہی قریب پہنچ چکے تھے ایک معاہدے کے. اور میں چونکہ وہاں چیزوں کو قریب سے دیکھ رہا تھا، تو میں جانتا ہوں کہ تقریباً 3 جو ادوار تھے مذاکرات کے، وہ بالترتیب یعنی کہ سیکوینشل ہوئے تھے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اتنی زبردست مہارت اور احتیاط سے ان مذاکرات کو آگے بڑھایا تھا. صبح 5 بجے ایرانی آئے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کو سمجھایا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، میکسیمم فلیکسیبلٹی شو کریں. پھر امریکی آئے، ان کو بھی ہم نے الگ سے بٹھایا اور بیٹھ کے سمجھایا، تاکہ فوراً جو ہے مخاصمت کی فضا پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے دونوں وارنگ سائڈز ہیں. اور پھر جب ایک منیمم انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی، پھر ہم ان کو ایک دوسرے کے سامنے لائے. اور پھر بھی جب 3 راؤنڈز ہوئے، اور تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں جانب سے یہ کوشش تھی کہ کچھ نہ کچھ اچیو کر کے گھر جایا جائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی، ثبوت تھا کہ وہ دونوں کمیٹڈ تھے. ایران کے ساتھ تقریباً 70 سے زیادہ افراد ان کے وفد میں شامل تھے، اور وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہر شعبے کے لے کے آئے تھے. اس کا مطلب ہے وہ بالکل مائنیوٹلی ہر چیز کو طے کرنے کے لیے تیار تھے. وہ صرف ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ یہاں سے نہیں جاری کرنا چاہتے تھے. تو بنیادی میں تھاٹ میرا یہ ہے کہ ایران شاید زیادہ فلیکسیبل ہے، لیکن امریکہ کی جو توقعات تھی، ظاہری بات ہے وہ ایک بڑی پاور ہے، طاقت، ٹیکنالوجی، ہارڈ پاور ان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ہے. لیکن جغرافیے کا ایڈوانٹیج ایران کے پاس ہے، وقت ان کی سائڈ پہ ہے، دے آر فائٹنگ اے وار آف سروائیول، تو ان کو کوئی جلدی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں تقریباً تمام معاملات پہ فلیکسیبلٹی بھی ہے دونوں جانب سے. لیکن میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی، چونکہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہے صدر ٹرمپ کے لیے بھی، اپنے ملک میں بھی اور ایران میں بھی، تو یہ توقع کرنا کہ تمام تفصیلات فوری طور پہ پبلک میں وہ اناؤنس کر دیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا
پولیٹیکلی کاسٹلی ہوگا، لیکن دونوں جانب اس کی بڑی خواہش ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے، اور پاکستان مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ پیش رفت ہو۔ جہاں تک ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہے، تو دیکھیں امریکہ نے جو پبلک میں جو بیانات دیے ہیں وہ اس کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہ اینڈ پوائنٹ نہیں ہے مذاکرات کا۔ نہیں ایبسلیوٹلی، کیونکہ ہم نے وہ دیکھا بھی نا کہ پہلے کہتے تھے کہ ہم بالکل بھی نہیں ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے دیں گے، کبھی بھی نہیں۔ اب جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ 20 سال تک آ گئے ہیں۔ بٹ سر اف یو کوڈ کوئکلی، ہارموز ٹیکنگ پوائنٹ ہے ہارموز کا کنٹرول یا نہیں؟ جی بالکل، یہ دونوں پوائنٹس میں کوئکلی کمنٹ یہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ان کا ایٹمی پروگرام ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے حوالے سے جو امریکی دعویٰ ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں ان کے جو سابق رہبر ہیں ان کا تو ایک نظریاتی ایک طور پہ ایک فتویٰ بھی موجود ہے، اور جو نئے رہبر ہیں یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، تھوڑا اختلاف رائے بھی ہے ہمارے پینل کے اوپر اس میں، اور یہ پھر بڑا ڈائیگریس کر جائیں گے ہم بات سے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، دو پوائنٹس معذرت میں چاہتی ہوں ہم کنورسیشن کو آگے چلے، پھر میں سرکل بیک کر جاتی ہوں اگر ٹائم ہوا آپ کے پاس تو، تاکہ اس کے اوپر ہم مجھے اگر ایک منٹ دے دیں میں آپ کو انیشل کامنٹ صرف کر دوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہرحال وہ ان کے لیے ایک سیاسی پہلو بھی اس کا ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک فتویٰ تو ہے، اس کو جب تک چینج نہیں کیا جائے گا اس کو نئے رہبر وائلیٹ تو نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کے نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹ کے طور پہ سگنیٹری ہیں، یعنی کہ وہ آرٹیکل 1 اور 2 جو NPT کا ہے اس کے مطابق وہ ایٹمی ہتھیار بنانے، حاصل کرنے، رکھنے یا ڈپلوائے کرنے کے حق سے خود بھی وہ اپنے آپ کو عالمی قانون کے مطابق محروم کر چکے ہیں۔ تو اصل بات جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ کی ہے کہ اس کو بھی وہ ڈاؤن بلینڈنگ کرنے کے لیے جو 60% انریچمنٹ ہے وہ تیار ہیں۔ اور جہاں تک ہرمز کا تعلق ہے، ہرمز ان کے پاس درب کا پتہ ہے، ہرمز کو وہ مکمل طور پہ صرف اس وقت کھولنے کے لیے تیار ہوں گے جب ان کے جو تحفظات، معاشی پابندیاں جو ان کے اوپر لگائی گئی تھیں اس کے حوالے سے امریکہ کچھ لچک کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور سر میں یہی ایگزیکٹلی آئی ایم شیور یو وڈ آلسو وانٹ ٹو لسن ٹو دس۔ سلیم صافی صاحب آپ کہیے گا، آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص کر جو یورینیم افزودگی والی معاملہ ہے؟ ابھی جس طرح سے یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ فلیکسیبلٹی ایران بھی شو کرنے کو تیار ہے، امریکہ بھی شو کرنے کو تیار ہے، تو پھر مختلف ہوا کیا پہلے سے اب کے مذاکرات، اور پھر یہ جو جنگ تھی ساری کی ساری، اس کا مقصد کیا ہوا درمیان میں؟ دیکھیے جو اپنے ایٹمی پروگرام سے متعلق ایران نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بڑی لچک دکھائی ہے، اور وہ کام بھی کیے ہیں جو کہ دوسرے ممالک نے نہیں کیے ہیں۔ مثلاً IAEA کے انسپیکٹرز تک کو الاؤ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی تھی، اور اس ڈیل جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ختم کر دیا تھا، تو امریکہ کے شرائط بھی ماضی میں ایران اس معاملے پہ مان چکا تھا، لیکن اب اگر وہ سختی دکھا رہا ہے تو ایک تو اس کو اپنے تحفظ کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ بار بار جو مستقل جنگ بندی کی بات کرتے ہیں اور دائمی جنگ کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آئے روز وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کبھی اسرائیل آ کے حملہ کر لیتا ہے اور کبھی ہمارے اوپر امریکہ آ کے حملہ کر لیتا ہے، تو اس لیے اس تناظر میں پھر ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ملک ہو تو وہ ایٹمی پروگرام کی ضرورت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن اب بھی جو خبریں باہر آئی ہیں اگر وہ درست ہیں تو میرے خیال میں اب بھی انہوں نے اس پہ اصرار نہیں کیا ہے کہ وہ ایٹم بم بنائیں گے، اور جو انرچڈ یورینیم ہے اس کے لیے بھی شاید وہ ایک سطح تک انرچمنٹ پہ بھی راضی ہو جائیں۔ میرے خیال میں جو رعایت دینی چاہیے امریکہ کو آج بھی مذاکرات کے سلسلے میں، ایک تو سینکشنز وغیرہ ہے وہ ایران پہ ختم کر دینی چاہیے، وہ پرائمری ہے یا سیکنڈری ہے، جتنے بھی سینکشنز ہے اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ اور یہ جو پوائنٹ
وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں رکاوٹ بنی ہیں، تو اس پہ امریکہ کو تھوڑی سی رعایت دینی چاہیے ایران کو، اور جو ہرمز کا معاملہ ہے اپنا ہرمز کا، اس پہ میرے خیال میں امریکہ کو کچھ لچک دکھانی چاہیے، کیونکہ جو ایران کو کچھ لچک دکھانی چاہیے، کیونکہ ایران کا اس پہ کنٹرول اور ٹول لینا میرے خیال میں یہ باقی دنیا کے ممالک کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، خصوصاً گلف سٹیٹس کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہرمز پہ ان کی طرف سے لچک دکھانی چاہیے، اور ایٹمی پروگرام سے متعلق وہ امریکہ کو لچک دکھانی چاہیے۔ اور اس میں بھی مسئلہ جو سب سے بڑا ہے ایک اور بھی وہ لبنان میں حزب اللہ کا مسئلہ ہے، حوثیوں کا مسئلہ ہے، اس پہ بھی دونوں فریقین کا اختلاف برقرار ہے، اور اس میں بھی کامن گراؤنڈ تلاش کرنا وہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن بہرحال بات چیت کے ذریعے اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن جس طرح امریکی کہہ رہے ہیں کہ اصل رکاوٹ ایٹمی پروگرام کا ہے، تو ایٹمی پروگرام پہ اگر وہ ریئلسٹک بن کے کچھ رعایت دے دے ایران کو، تو پھر ایران سے بھی یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہرمز پہ دوسروں کو رعایت دے دے۔